خواتین و حضرات اور باقی تمام سامعین، سلمی سے زندگی کی بات کا یہ سلسلہ اب ایپیسوڈ نمبر 26 میں داخل ہو رہا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 25 میں بہت سے نام ٹیچرز کے وہ سلمی کی عقلدانی سے باہر نکل گئے تھے چہل قدمی کرنے کے لیے، اور چنگی سے وہ پکوڑے وکوڑے کھا کے چائے وائے پی کے صاف ستھرے ہو کے واپس آ گئے سلمی کی عقل شریف میں۔ جس دن ہم اپنی مارک شیٹ اچھے نمبروں کی لے کے اسکول کے اس عالیشان گیٹ سے باہر نکل رہے تھے، اچھا اب چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں تو دونوں چھوٹے گیٹ بند ہو جاتے تھے، جو ایک سائیکل اسٹینڈ کے برابر تھا اور دوسرا اس کے جسٹ اپوزٹ دوسری طرف اسکول کے پیچھے کا جو حصہ تھا ان میں قفل لگ جاتے تھے۔ گیٹ کا اسکول کا جو مین گیٹ تھا، پھاٹک، عالیشان پھاٹک، اس میں بھی منشی جی 5-6 کلو کے تالے والے لگا دیا کرتے تھے۔ صرف ایک جو برابر میں اس کے کھڑکی ہوتی تھی یا چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا جس سے لوگ اپنی گدیوں کو جھکا کے سائیکلوں کو اس وہاں سے سمیٹ کے نکال لیا کرتے تھے، اور رکشے باہر کھڑے ہوتے تھے کہ بھئی اب اسکول بند ہو گیا، تفریح بازی ختم، اب ذرا باہر تشریف لائیے رکشوں کے لیے۔ بہرحال تو اسی گیٹ سے ہم نکلے تھے اور پھر لیفٹ ہینڈ پہ مڑ کے اور پھر وہی جو پرانا راستہ تھا اس پہ ہم گامزن تھے گھر واپس آنے کے لیے۔ نکلتے وقت اسکول سے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہم اچھے نمبر لے کے گھر لوٹ رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، ان کا کیا استعمال ہے، ان سے کیا ہوگا، اب زندگی کے فیصلے کیا ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کون کرے گا، اور یہ راستے آگے ہم کو کہاں لے کے جائیں گے، کسی قسم کا اندازہ نہیں تھا۔ ایک سفر جاری تھا، منزلوں کا کچھ معلوم نہیں تھا، اور منزلیں اپنے آپ کھلتی چلی جائیں گی اس کا بھی اندازہ نہیں تھا۔ راستے اپنے آپ کھلتے چلے جائیں گے منزلوں تک پہنچانے کے لیے، اس کا بھی کسی قسم کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب جناب وہ نالا پار کر کے ہم اور پھر اس سڑک پہ آئے جس کے الٹے ہاتھ پر اس زمانے میں جس کو ٹریننگ کالج کہا جاتا تھا، سیدھے ہاتھ پہ اسپورٹس گراؤنڈ تھا، اور بس وہی پرانا راستہ۔ اس بار ہم تنہا تھے، ایک گنجان آبادی والے مستقبل میں داخل ہو رہے تھے، لیکن فی الحال تنہا تھے۔ اب چلیے ہم آپ کو منٹو سرکل سے لے کے چلتے ہیں تار والے بنگلے، لیکن اس سے پہلے میں آگے بڑھوں میں ان استادوں کے نام لے دوں جو عقل میں واپس داخل ہو گئے ہیں۔ اس دن جب میں باہر آ رہا تھا تو خورشید عالم صاحب سے تو خیر ملاقات ہوئی، انہوں نے جھٹکا دے دیا تھا ایک، لیکن اس کے علاوہ ایک سلطان صاحب، چشتی صاحب اور توقیر پاشا، یہ دو نام توقیر پاشا صاحب کے اور سلطان صاحب کے اور ذہن سے نکل گئے تھے، یہ واپس آ گئے۔ چشتی صاحب کو تو خیر میں نے ذکر کیا تھا، اور عباس صاحب جو تھے وہ عباس خنخنے، جیسا کہ عارف نے کہا، یہ اسپورٹس وغیرہ کرواتے تھے، اور سرورت بھائی کے زمانے میں سکندر صاحب تھے، اور پھر ہمارے زمانے میں یہ عباس صاحب آ گئے تھے۔ بہت نفیس انسان تھے بھائی، وہاں تمام اساتذہ استانیہ جو تھیں انتہائی نفیس اور محبت کرنے والی ہستیاں تھیں۔ چلیے اب جناب ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور تار والے بنگلے میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس پرانے مکان میں جہاں پر اب ہماری زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ تبدیلیاں اس ہائی اسکول کی مارک شیٹ کی وجہ سے نہیں آنی شروع ہوئی تھیں، وہ اس سے پہلے ہی آنی شروع ہو گئی تھیں، لیکن وہ حصہ میں نے قصداً چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اب اس کو بھی پورا کرنا مکمل طور پہ ضروری ہے، کیونکہ اب اس کے بعد ہی پھر پری یونیورسٹی کا ذکر شروع ہو جائے گا، انگلش ہاؤس کا ذکر ہو جائے گا۔ یہ دونوں گھر تار والے بنگلے میں ہی آتے تھے۔
وہ ہمارا پرانا گھر جس میں ہماری پیدائش ہوئی تھی، اس میں بہت سی ایسی تبدیلیاں اب آنی شروع ہو گئی تھیں آرگنائزیشنل لیول پر. مثلاً جب اس گھر سے ہم نکلنے کی تیاریاں کر رہے تھے، کیونکہ اس گھر کی مرمت کی ازحد ضرورت تھی، اور اگر ہم اس میں رہتے اور مرمت شروع ہو جاتی تو ہم لوگوں کی مرمت ہو جاتی. لہٰذا اب وہاں سے کس گھر میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہیں نہ کہیں جانا ہے، لیکن اس گھر کا پتہ اس وقت تک معلوم نہیں تھا. اب ایک بہت بڑی تبدیلی جو آ رہی تھی وہ تھی پیرانی بوا. پیرانی بوا کی اب عمر بھی ہو چکی تھی اور ہم لوگ بھی بڑے ہو رہے تھے. لہٰذا پیرانی بوا نے یہ فیصلہ کیا، جو بہت بڑا فیصلہ تھا، کہ اب وہ اپنی زندگی کو اپنے انداز سے شروع کریں گی، اور لہٰذا ان کا جو گھر تھا، گھرانہ تھا، وہ بدرباغ میں تھا. وہاں ان کے عزیز اقربا تھے، اور امی کے لیے بھی یہ بہت ہی بڑی تبدیلی تھی. بہرحال پیرانی بوا کا وہ سلسلہ اپنی زندگی میں، نئی زندگی میں داخل ہونے کا شروع ہو چکا تھا. اسی وجہ سے ایک بوا جو انٹرنشپ پہ آئی تھیں، ان کا نام تھا حسینی بوا، تاکہ پیرانی بوا ان کو ٹرین کر دیں. بہت مشکل تھا پیرانی بوا کا بدل، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن کسی نہ کسی کو تو آنا تھا. تو حسینی بوا آ گئیں پیرانی بوا کے زیر سایہ. اور ایک اور اب شخص داخل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کا نام عثمان تھا. یہ نہ بول سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے. یہ ایک دوسری ایسی ہستی تھے جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ ہمارے گھر 20 سال رہے. یہ دو ایک طرح سے ہمارے زندگی میں نعمتیں تھیں، پیرانی بوا اور عثمان میاں. اور یہ آج بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عثمان میاں کس طریقے سے 100% فنکشنل تھے. کسی قسم کی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی دوسروں کو سمجھانے کی یا خود سمجھنے کی، لیکن وقت کے تقاضوں نے ان کو اپنی زندگی میں سبھی کچھ سکھا دیا تھا، بغیر کسی کتاب پڑھے ہوئے یا کسی درسگاہ میں داخل ہوئے ہوئے. یہ بھی قدرت کا ایک عجیب نظام ہے. بہرکیف جناب، اب یہ وہ وقت تھا جب ہم لوگوں کی شرارتیں جو تھیں وہ یقیناً بامعروج پر تھیں، اور اس میں سب سے آگے فیروز بھائی تھے، بھائی جان. سہیل بھائی بہت سوبر قسم کے ہمیشہ سے رہے تھے، اور ان کا بہت ہی اہتمام اور خیال رکھا جاتا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ سب سے بڑے بھائی تھے، ہمارے پورے ننیال میں سب سے بڑے بچے تھے وہ، لیکن ان کا ایک اپنی ہی شخصیت تھی جس کا سب لوگ بہت احترام کرتے تھے. اور ان کا درجہ جو تھا وہ بالکل ہی مختلف مکان پہ تھا، اور وہ بلا وجہ کسی کو ٹھیکے ویکے نہیں لگاتے پھرتے تھے. فیروز بھائی بالکل برعکس تھے بھائی جان. یہ ان کی جو ویلاسٹی تھی، ان کی جو انرجی تھی، ان کی جو پھرتیلا پن تھا اور ذہانت تھی، اور بے باک، جس سے جو کہنا ہے کہہ دیا، قصہ تمام. اچھا، یہ ان سے ہم نے بھی بعد میں یہ سیکھ لیا تھا، اور ہم بھی یہ حرکتیں کرنے لگے تھے انگلش ہاؤس میں جا کے. یہ چھت پہ چڑھ کے کچن کی طرف سے چھت پہ جاتے تھے، جو جوڑتی تھی حفیظ صاحب کے گھر سے، خالو جن کو ہم کہتے تھے، اور پھر وہاں سے ہی چھتوں پہ ہوتے ہوئے، اور پھر یہ ایک اس کی تصویر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس ایپیسوڈ میں. وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک دیوار تھی جس کے بیچ میں ہمارے گھر کا جو پہلا دروازہ تھا وہ تھا، اور وہ چھت پہ سے اترے اور اس دیوار پہ چلتے 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 انہوں نے جناب لپک کے امجد صاحب کی چھت پکڑی اور اس پہ چڑھ گئے، اور پھر وہاں سے امجد صاحب کے گھر کسی طرح اتر کے ابو سعید سلمان صاحب جو ان کے ہم عمر تھے، دوست تھے، ان کے ہاں اتر گئے، اور پھر وہاں دھما چوکڑی شروع ہو گئی، جو بھی ہو گئے شروع. ایک دن یہ اسی طرح
کی حرکت کر رہے تھے اور اسی دیوار سے جو ہیں یہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، اور چلتے چلتے ان کا پیر سلپ ہو گیا اس دیوار پہ، گھر کے اندر کی طرف گرے جہاں پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے، اور یہ سر کے بل اس پر گرے۔ اب آپ سوچیے ذرا، وہاں پر اتفاق سے پچھلے برآمدے میں حسینی بھی تھیں، اور وہ شاید مہترانی کو کچھ انسٹرکشنز وغیرہ دے رہی تھیں۔ ان کو جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا وہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی اندر گئیں۔ امی اور پیرانی بوا دوڑتی ہوئی آئیں۔ اب یہ سمجھ لیجیے آپ، ہر طرف لہو ہی لہو، خون ہی خون۔ اور جناب پیرانی بوا نے جلدی سے وہ دروازہ اندر سے کھولا، دیکھا کہ حکمت میاں تو نہیں ہے آس پاس کہیں۔ حکمت میاں دیکھیے، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، عزیر صاحب کے گھر کا وہ جو ایک دیوار تھی عزیر صاحب کے کمرے کی، وہ کھڑکی کے سامنے ہی اپنا رکشہ رکھ کے بیٹھتے تھے، اور اتفاق سے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جناب امی نے فیروز بھائی کو لیا گود میں، اور حکمت میاں اور پیرانی بوا کی مدد سے رکشہ میں بیٹھی، اور حکمت میاں نے اپنی جتنی بھی طاقت تھی اس سے بھاؤ لگا دی، اور پیرانی بوا نے کہا کہ بیوی جی میں آ رہی ہوں پیچھے سے، اور جناب وہ حکمت میاں لے کے گئے۔ بھائی رکشہ کتنی تیز جاتی، وہ جناب نکل کے اور اس یونیورسٹی روڈ پہ جا کے، اور پھر اس گیٹ میں داخل ہو کے جس کے ایک طرف اسٹاف کلب تھا اور دوسری طرف پرانا گیسٹ ہاؤس تھا، اور پھر الٹے ہاتھ پہ بجلی گھر پڑتا تھا، اور پھر گئے تو ولوی صاحب کا مکان، سیدھے ہاتھ پہ اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، اور وہاں سے نکلتے ہوئے یونین کی طرف سے ہوتے ہوئے، اور وہ جو رجسٹرار آفس کے سڑک جاتی ہے اس کو کراس کر کے پھر وہ یونیورسٹی ہاسپٹل تھا۔ جناب وہاں پر امی نے فوراً ہی ڈاکٹر واشنی اور ڈاکٹر سمیع حمید کے سپرد کر کے بھائی جان کو، اور وہ خود بے ہوش اسی وقت۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک ماں کی کیا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ امی ہیں جب جین صاحب ٹیکے ویکے لگانے آتے تھے گھر، اب وہ زمانے میں کوئی سالانہ ٹیکے لگتے تھے یا کچھ ہوتا تھا، بہرحال تو امی سر پہ تولیہ ڈال لیتی تھیں، کیونکہ وہ اس انجیکشن کی سوئی بھی نہیں دیکھ سکتی تھیں، وہ فوراً ہی بے ہوش ہو جاتی۔ اور جین صاحب پہلے ان کی تھیراپی کرتے تھے، بیگم صاحبہ سب ٹھیک ہے، بالکل آپ فکر نہیں کریے، پتہ بھی نہیں چلے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا، اور وہ خود بیچارے نروس رہتے تھے، اور بڑی ہی دھیان سے خیال سے وہ امی کے وہ سوئی یا ٹیکا وہ انجیکشن لگاتے تھے، اور پھر امی سے بیٹھے ہوئے بہت دیر تک باتیں بھی کرتے رہتے تھے تاکہ امی جو ہیں وہ سنبھل جائیں، اور پیرانی بوا اس درمیان ان کی خدمت میں چائے پیش کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ایک پان کھلاتی تھیں۔ جین صاحب پان بہت شوق سے کھاتے تھے، اور وہ جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، پان کھانے کے بعد وہ جو بھی چونا کتھا انگلی پہ لگ جاتا ہے وہ اپنے سر کے بالوں سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ اپنے کانوں کے بالوں سے بھی پوچھ سکتے تھے، کیونکہ کانوں کے بال جو تھے وہ اتنے گھنے تھے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا تھا، انہیں 5-6 مرتبہ تو شہد کی مکھیاں چپک گئی تھیں، الجھ گئی تھیں۔ بہرحال تو جناب وہ بھائی جان کے ساتھ ایسا ہوا، اور امی پیچھے سے پیرانی بوا پہنچیں، ابا پہنچے، سب پہنچے وہاں، اور پیرانی بوا نے چارج، اور ڈاکٹرز نے امی کا چارج لے لیا، اور بھائی جان کے وہ ماتھے، آنکھ کے اوپر جو بھوں ہوتی ہے الٹے ہاتھ کی طرف کی جو آنکھ ہوتی ہے اس پر جو ہے وہ لگے ٹانکے وغیرہ، اور پھر وہ غالباً شام تک گھر آ گئے۔ اس کے بعد بھائی جان کا یہ چھلانگیں مارنا دیواروں پر، چھتوں پر کم ہی نہیں بلکہ بند ہی ہو گیا، اور بڑی خیریت ہو گئی، کیونکہ بینائی پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑا، وہ نشان باقی رہا کافی عرصے، بلکہ بعد تک رہا وہ۔ اور اچھا، ہمارے یہاں پٹائی وٹائی کسی کی نہیں ہوتی تھی، بھائی صاحب تو خیر سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، سلمی صاحب کی بھی نہیں ہوئی، سلمی اس قدر بھولا چہرہ لیے گھومتے رہتے تھے کہ ان کی پٹائی کیا ہوتی۔ اچھا، فیروز بھائی کی اور شہلا کی پٹائی اگر ہوئی ہے تو فیروز بھائی کا یہ تھا کہ امی کہہ رہی پڑھنے چلو، اور وہ کہہ رہے ہیں ڈیگا ڈیگا موسم بھیگا بھیگا، امی کہہ رہی ہیں بس اب چلو پڑھنے کے لیے، ماسٹر صاحب آنے والے ہیں، ہوم ورک کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا، ڈیگا ڈم ڈم ڈیگا ڈم ڈم بھیگا،
خیر جناب وہ ہتھے نہیں چڑھتے تھے امی کے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بھول جاتے تھے کہ امی کو یاد ہے، اور خیر جناب وہ جیسی کسی بہانے سے پاس آتے تھے، امی ان کو پکڑ کے اور پیروں کی قینچی بنا کے ان کے اندر ان کو لپیٹ کے اس قینچی میں، اور پھر وہ جو زمانے میں کھجور کے پنکھے ہوتے تھے، اس زمانے میں بجلی بھی آتی تھی جاتی تھی، ایئر کنڈیشن کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، تو وہ ہر کمرے میں 5 5 6 6 کمرے پڑے وہ پنکھے پڑے رہتے تھے۔ اچھا اب جناب ستائی بھی کیسے ہو رہی ان کی، وہ پنکھوں کی جو جھلنے والا حصہ ہوتا تھا اس سے، یہ پنکھے کے نیچے ایک ڈنڈی سی جاتی تھی، اس سے نہیں، وہ پنکھے اب آہو بکا وہ سمبولک ستائی ہوتی تھی، لیکن جناب فیروز بھائی کا بھائی جان کا ایسے دہاڑے مارنا جیسے پتہ نہیں زخمی ہو گئے اس پٹائی سے۔ بہرحال وہ بعد میں امی بھی مسکرانے لگتی تھی، اور یہ ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ بھائی دیکھو یہ ڈم ڈم بیگا بیگا کا وقت ہے، پڑھنے کا اپنا وقت ہے۔ بہرحال تو ایک تو یہ واقعہ تھا وہاں کا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ انتظار کرتے تھے سال بھر کاظمی صاحب کے یہاں قوالیوں کا۔ ان کے یہاں عرس کے زمانے میں قوالیاں ہوتی تھیں بڑی زبردست، اور بچوں کو یاد نہیں تھی جانے کی، لیکن ہم جو تھے وہ کسی نہ کسی طرح نکل لیا کرتے تھے۔ اس میں غالباً نصیر میاں بھی ہوتے تھے، ہم بھی ہوتے تھے، اب مجھے وہ نہیں یاد، لیکن ہاں یقیناً عارف بھی ہوتے ہوں گے، حسان بھی ہوتے ہوں گے، جاوید فریدی بھی ہوتے ہوں گے۔ تو جناب وہاں جا کے ہم انتہائی سعادت مندی سے اپنی سروسز پیش کرنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ صاحب چائے اندر سرو کر دیں، خالہ آداب، وہ کہاں بیٹا یہ چائے لے جاؤ اندر۔ اچھا اس کے بعد سکوروں میں فیرنی بٹتی تھی، جو پارٹیسپینٹس ہوتے تھے ان کو بریک ہوتا تھا، قوالوں کا بھی اور سننے والوں کا بھی ذرا قوت سماعت واپس آ جاتی تھی ان کی، تو وہ بھی ٹرے ہم لے کے جاتے تھے بڑی سعادت مندی سے، اور بھی دوسرے بچے۔ لیکن بیچ بیچ میں وہ جو فیرنی کے مٹی کے جو سکورے ہوتے تھے ان کو صاف بھی کر دیا کرتے تھے کہ بھائی اب بھی کھانا پینا بھی تو ہے نا، چائے بھائی تو میرے خیال سے نہیں پیتے تھے، لیکن وہ اٹریکشن جو تھا وہ مٹی کے ان سکوروں میں جو کھیر ہوتی تھی، کیا بات ہے، الائچی پڑی ہوئی، اوہو وہ یاد ہے آج تک۔ اچھا پھر ہم حرکت ایک اور کرتے تھے۔ اب بتائیے رات بھر قوالی چل رہی ہیں، صبح کو لوگ تھکے ذہن تھکے دماغ کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، آدھی سے زیادہ سائیکلوں کی ہوا غائب۔ اب بولو اب کہاں کوئی ان کو اس وقت سائیکل والا ملتا جو ہوا بھرتا ان کی۔ تو یہ ایک سال جب ہوا تو اگلے سال سے کاظمی صاحب نے ایک جو سائیکل میں ہوا بھرنے والا پمپ ہوتا ہے اس کا انتظام کر لیا تھا۔ ان کو معلوم تھا یہ کون بچے ہیں، یہی سب ہیں جو شیطان یہاں گھوم رہے ہیں، یہی کرتے ہوں کہ سب کے تم سے تھوڑی پنکچر ہو جائیں گے، تو اس کا تو انتظام ہو گیا تھا۔ اب ان کو بیچارے کو ایک ایک کو کرتے کرتے ہوا بھرتے 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 2 گھنٹے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کتنی سائیکلیں ہوتی تھیں وہاں۔ تو یہ ہم لوگوں کا ایک وہاں پر کاظمی صاحب کے گھر سے جو اٹریکشن تھا وہ اس فیرنی کے ساتھ تھا، اور اس کا بہت ہی اہتمام سے انتظار ہوتا تھا محلے کے بچوں کو۔ ابرار مصطفیٰ صاحب کے گھر پہ اکثر بڑے بڑے نظارے ہوتے تھے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا مجو بھائی کا، ابرار صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے، بہت اونچی چیز ہیں وہ جناب پتہ نہیں کن چکروں میں لگ جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے مجو بھائی کے پیچھے ابرار صاحب دوڑتے تھے پڑھائی کے لیے، اور وہ جو تھے چھتوں پہ پتنگ اڑا رہے ہیں اور ابرار صاحب ان کے پیچھے ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، دوڑے پھرے گھوم رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے تماشا، اور وہ کسی وجہ سے ہتھے نہیں چڑھتے تھے کیونکہ ابرار صاحب ستائی بڑی تگڑی کر دیا کرتے تھے، اور ان کے ہاں ہمارا آنا جانا صرف 2 وسیلوں سے تھا، ایک تو باہر خاں اور دوسرے ابرار صاحب کے یہاں پھل لگے ہوئے تھے اندر، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو 2-3 طرح کے ایسے پھل تھے، آڑو ان میں سے ایک آڑو تھا، اور ایک شہتوت تھے، اور غالباً انگور بھی لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سب بھی ہم ہاتھ صفائی کرتے رہتے تھے۔ ویسے جب بھی جاتے تھے وہاں ان کے ہاں بلند شہر سے آئے ہوئے آم ملتے تھے،
اور بچوں کو وہ آم دیے جاتے تھے جو لگ رہا تھا کبھی ایک دن اور نہیں فارغ کیا ان کو تو پھر ان کو پھینکنا پڑے گا. ہم بچے تھے, ہم سود لیا کرتے تھے آرام سے دنا دن, چاہے وہ کمزور آم ہو چاہے وہ زیادہ ٹلٹلے آم ہو, آم سوت لیے. تو یہ جناب عالی ایک ابرار صاحب کے یہاں کے گھر کا سرسری طور پر وہ آپ کو اس سے پہلے میں نے ایک ذکر کیا ہے ابرار صاحب کا اپنے ان کی جیپ کے ساتھ. یہ جو ہمارا تاروالا بنگلہ تھا, یہاں سے اب ہم لوگوں کی تیاری ہو رہی تھی اس گھر سے کہیں اور جانے کی. یہ نہیں معلوم تھا اب ہم کہاں جا رہے ہیں وہاں سے. سب سے پہلے ہم وہاں سے گئے تھے جاوید منزل. یہ امین ہاسٹل کے برابر سے جو سڑک جاتی تھی وہ ایم ایم ہال کے بیچ سے نکل کے پیچھے جاتی تھی, اور جیسے ہی وہ رستہ آتا تھا بس اسی کے فوراً ہی بعد دوسری طرف یہ مسعود منزل تھی. اور یہ مسعود صاحب رجسٹرار تھے جامعہ اردو کے زمانے میں, بہت بڑا گھر تھا ان کا. اسی گھر میں ہم تقریباً 3 مہینے یا 4 مہینے رہے تھے. ہم لوگ کے ساتھ حسینی اور عثمان میاں آ گئے تھے. اس وقت پیرانی بوا نے رخصتی لے لی تھی, اور بہت عجیب قسم کا سناٹا سا تھا, خاص طور سے سلمی کے اوپر, کیونکہ وہ اس زمانے کے بچپن کے اس دور کی ایک بہت ہی اہم شخصیت تھیں سلمی کی, اور وہ شخصیت میں کبھی بھول نہیں سکتا. بہرحال وقت تو گزرتا ہے, وقت گزر رہا تھا, اور ہم پھر وہاں رہے تقریباً 3-4 مہینے. اور پھر وہاں سے ہم لوگ چلے گئے انچولی ہاؤس. انچولی ہاؤس میں بھی ہم غالباً 3 مہینے رہے ہوں گے, 3-4 مہینے رہے ہوں گے. اور پھر وہاں سے ہم آئے, یہ غالباً شبلی روڈ کہتے ہیں اس کو, جو ایک طرف ملتی تھی یونیورسٹی روڈ سے, چوراہے سے, اور وہ دوسری طرف سے ملتی تھی جا کے سر سید ہاؤس سے. اور بیچ میں سہا صاحب کا گھر تھا, پروفیسر وحید قریشی صاحب کا گھر تھا, اور پروفیسر الہاشمی صاحب کا گھر تھا. اس کے بعد پھر وہ زیدی فیملی تھی, اور وہاں بھی ہم نے اور عارف نے کافی کارنامے کیے تھے, اس کا بھی ذکر ہوگا. اور پھر اس کے اپوزٹ انگلش کے سلامت اللہ خان صاحب, اور اس کے آگے صورتی صاحب. اس کے بیچ میں کیا نام تھا ان کا, جو انجینئرنگ کالج میں تھے, ان کے 2 بیٹے تھے, یہ کنٹمپریری تھے سروت بھائی کے. اور دیکھیے ان کا نام دونوں کا آ جائے گا بہت جلدی ذہن میں. اور اس گلی سے اب اندر جائیے تو مختار گھوڑے کا گھر تھا. مختار صاحب ترکی ٹوپی لگاتے تھے, سائیکل پہ چلتے تھے, میرے خیال سے 6.5-7 فٹ کے تھے یہ. اور ان کے بچوں کا اور بھتیجوں کا بھی ذکر ہوگا آگے چل کے. وہاں پر رائٹ اکراس وحید قریشی صاحب کے اور سہا صاحب کے گھر کے سامنے غالباً 2 نئے ریڈرز کوارٹرز بنے تھے. ایک میں عزیر صاحب, پروفیسر عزیر, غالباً یہ اسلامک اسٹڈیز کے تھے, وہ اپنے 2 لڑکے اور 2 لڑکیوں کے ساتھ تشریف لے آئے تھے. اور ہم لوگ اس کے برابر والا جو ریڈرز کوارٹر تھا اس میں چلے گئے تھے. یہاں پر ہم تقریباً 7-8 مہینے رہے تھے, اور پھر وہاں سے ہم انگلش ہاؤس آئے تھے. انگلش ہاؤس ابا کو کس طرح الاٹ ہوا تھا, کیسے الاٹ ہوا تھا, یہ اپنے آپ میں ایک بہت پر لطف واقعہ ہے, جس کا بیان ایپیسوڈ نمبر 27 میں ہوگا. یہ جو وقت تھا ہمارے لیے خانہ بدوشی کا, یہ بہت پہلوؤں سے بڑا انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ ایک عرصے ایک گھر میں رہنے کے بعد اب آپ خانہ بدوش ہو گئے ایک دم سے. تو یہ جو گھروں کے نام میں نے آپ سے لیے ہیں, گھروں میں رہنے والوں کے نام لیے ہیں, یہ انتہائی قریب اور عزیز لوگ تھے, فیملیز تھیں ہمارے گھروں کی, اور ان کا ایک ایک کا ذکر آگے چل کے ہوگا. کچھ ایسی فیملیز تھیں جن سے رشتہ داری ہوئی, اور
کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے رشتہ داری اگر نہ بھی ہو تو بھی وہ رشتوں سے بہت مضبوط ہوتے ہیں. اور تو اب ہم لوگ انگلش ہاؤس میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے اور سلمی صاحب پری یونیورسٹی میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے. اب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی سلمی صاحب کو ڈاکٹر بننا ہے، لہٰذا ان کو سائنس سائڈ سے PUC کرنی ہے. اب سلمی صاحب کو کیا معلوم تھا کہ بھائی کیا معاملہ ہوتا ہے وہاں، کیا کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے، کیا مقصد ہوتا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. سلمی صاحب کو کیا خبر تھی؟ ہاں بھائی وہ PUC میں ایڈمیشن ہو گیا چلے گئے پری یونیورسٹی میں. اب وہاں پر جو واقعات ہوئے سلمی صاحب کے ساتھ وہ بڑے ہی انٹرسٹنگ ہیں. اور اب دیکھیے پری یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں، اب آپ کا کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ پلان تو ہوتا نہیں ہے 10 سال کا کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا. وہ ہائی لیول پر والدین کے لیول پہ طے ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، اور اگر یہ بننا چاہے تو ہائر اسٹڈیز میں جا سکتا ہے، اور بقیہ جو ہے وہ ابھی سے تیاری شروع کر دے اپنے پڑھنے لکھنے کے ساتھ تاکہ یہ آگے جا کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آ جائے. مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی گریجویشن پوسٹ گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں آئی آپ معاشی طور پر خود کفیل ہو گئے. اور وہ خود کفالت جو ہے وہ اتنی ضروری ہوتی ہے اس وقت والدین کے ذہن میں، اس کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ انہی کو ہوتا ہے. ہم لوگ تو بس ایک تفریح ہوتی تھی کہ چلیے بھائی اب منٹل سرکل سے نکل آئے، پری یونیورسٹی میں آ گئے. اب پری یونیورسٹی میں جو ہے وہ نئی نئی باتیں ہوں گی، نئی نئی حرکتیں ہوں گی، نئے نئے قصے کہانیاں ہوں گی. اور اب وہ اس وقت یہ ہے کہ ذرا کنگھا مضبوط قسم کا جیب میں آ جاتا ہے، کپڑوں پہ استری ہونے لگتی ہیں، جوتوں پہ پالش ہونے لگتا ہے. اب گھر پہ بال جو ہیں کھینچ کے بنا کے نکلتے ہیں. اب وہاں اس زمانے میں کوئی باقی کوئی ایسا فیشن تو ہوتا نہیں تھا، بس یہی تھا کہ بھئی کپڑوں کو استری کر لی، قمیض کو استری کر لی، اور جناب 2-4 کاپیاں ہاتھ میں لے لیں اور چل دیے لمحہ ہوئے پڑھنے کے لیے. اس کے علاوہ تو اور میرے خیال سے میں تو یہی کرتا تھا، باقی لوگ بستے لے کے جاتے ہوں گے بھائی زیادہ پڑھاکو ہوں گے، لیکن سلمی صاحب کو تو صرف ایک ہی چیز آتی تھی اور وہ تھی رٹے بازی. اس پہ بہت اعتماد تھا اور فخر تھا کہ بھائی ہم تو رٹے بازی کر کے گٹے جھاڑ دیں گے سب کے. بس یہی ایک سلسلہ تھا ذہن میں. اب ذہین تھے کہ نہیں تھے، کیا آتا تھا کیا جاتا تھا کچھ نہیں معلوم تھا. اب جناب ہم وہ پری یونیورسٹی کلاس میں داخل ہو گئے. وہاں نئے چہرے تھے، 1-2 ساتھ آ گئے تھے، ان میں سے غالباً سہیل صابر تھے، اور بھی 2-4 ہوں گے، لیکن باقی جو لوگ تھے وہ ادھر ادھر سے آئے تھے. وہ ان کو منٹو سرکل سے کوئی ہمارے دوستوں میں جو منٹو سرکل میں تھے وہ زیادہ تر انجینئرنگ میں چلے گئے تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ BCom وغیرہ MCom وغیرہ کیا، انہوں نے MBA کیا. اور اب جیسے مصباح الرحمان قدوائی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ لال کر کے فوٹوں سے حساب کتاب سیکھ لیا تھا، تو وہ کامرس سائڈ میں چلے گئے تھے. BCom انہوں نے کیا. اور فاروق گھوڑی جو تھے وہ فاروق گھوڑی نے کیا تھا میرے خیال سے، وہ بھی سوشل سائنسز میں تھے. کہاں تھے پوچھنا بھول گیا انہوں نے کیا ہے. دیکھیے پوچھتا ہوں ان سے اگر بات ہو گئی. آج کل بتکے ہوئے ہیں، وہ کسی نے ان کا ہنٹر مار دیا ہے، وہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں نکل گئے ہیں وہ. تو میں اگر مصباح سے بات ہوئی تو میں مصباح سے پوچھوں گا بھائی فاروق بھائی نے کیا تھا یونیورسٹی میں. تو اب بتائیے اتنے قریبی دوست تھے اور ہمارے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کس لائن پہ گئے تھے. اسٹوڈنٹ تو اچھے تھے یہ. لہٰذا اب میں آپ کو جو ایپیسوڈ نمبر 27 ہوگا اس میں اپنے واقعات بتاؤں گا، پری یونیورسٹی کے ہنگامے اور انگلش ہاؤس میں داخلہ کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیا وجوہات تھیں. وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایپیسوڈ نمبر 27 میں. اس سفر میں آپ ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، نوازش. اور اب یہ میرے جو آڈیوز ہیں یہ تقریباً 30-32 منٹ پر ہی پہنچ رہے ہیں. امید ہے آپ
اسی طرح ساتھ اس سفر میں چلیں گے. اگلی ملاقات جلدی ہوگی. اب اجازت دیجیے.